بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا لیسن نمبر 185 185۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی ملکیت، وإلی اللہ ترجع الامور، اور سب کام اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یولج اللیل، رات کو داخل کرتا فی النہار، دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ خوب جانتا ہے سینوں کے باتوں کو، سینے کے رازوں کو۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا اور خرچ کرو، مما ان چیزوں میں سے، جعلکم بنایا اس نے تم کو، مستخلفین قائم مقام، نائب۔ فیہ اس میں، فالذین بس جو لوگ، آمنوا منکم ایمان لائے تم میں سے، وانفقوا اور خرچ کیا انہوں نے، لہم ان کے لیے اجر کبیر بڑا ثواب ہے۔ وما لکم اور تمہیں کیا ہوا، لا تؤمنون ایمان نہیں لاتے، باللہ اللہ پر، والرسول یدعوکم اور اس کے رسول تمہیں بلاتے ہیں، لتؤمنوا تاکہ ایمان لو تم، بربکم اپنے پروردگار پر، وقد اخذ اور تحقیق لیا اس نے، میثاقکم تم سے، عہد و پیمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو یقین کرنے والے۔ والذی وہ تو وہی ذات، ینزل اتارتے ہیں، علی عبد اپنے خاص بندے پر، آیات بینات واضح آیاتیں، لیخرجکم تاکہ نکالے وہ تمہیں، من الظلمات تاریکیوں سے، الی النور روشنی کی طرف، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، بکم تم پر، لرؤوف یقیناً بہت شفیق، رحیم بڑے مہربان ہے۔ دیکھو، اولج یولجو، یہ باپ افعال سے مضارع معلوم کا صیغہ ہے، یعنی وہ غیب کا۔ یولج اولج یولجو مانا داخل کرنا، یعنی کسی چیز کو داخل کرانا، تو وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔ ولج یلجو بمانا داخل ہونا، جیسے کہ ولج تو فی الغرفہ، کہ میں کمرے میں داخل ہوا، تو اولج بمانا داخل کرنا، یولجو۔ مستخلفین، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، مستخلفین، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ مستخلفین اسم مفعول ہے، اور اس کا یعنی باپ استفعال سے اس کا مطلب استخلاف، معنی یعنی خلیفہ وغیرہ بنانا۔ اگر لیخرجکم من الظلمات، لیخرجکم من الظلمات، اس کا فاعل اللہ ہے، رسول اس کا فاعل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اب اس کی وضاحت دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، آسمان اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب امور لوٹ جائیں گے۔ یعنی یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی وہی دلوں کے پوشیدہ باتوں کو بخوبی جانتا ہے۔ یولج کا معنی ہے یعنی یعنی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، کہ رات میں سے کچھ حصہ کم ہو جائے اور دن میں رات کو داخل کر کے اس کو طویل کر دیتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا، تم لوگ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خرچ کرو اس مال سے، خرچ کرو اس مال سے، یعنی یہ انفاق زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کا احتمال رکھتا ہے۔ اب دیکھو، قائم مقام بنانا اللہ تعالیٰ نے، یعنی مما جعلکم مستخلفین فی، مما جعلکم مستخلفین فی،
کہ قائم مقام یعنی نائب بنایا اللہ رب العزت نے، یعنی جس مال میں اللہ تعالیٰ نے قائم مقام بنایا، یعنی تمہارے ہاتھوں میں جو اموال ہے یہ تمام اللہ تعالیٰ کے اموال ہے، اسی نے یہ بنائے اور پیدا کیے، تم کو نفع اٹھانے کے لیے مالک بنایا ہے، اور ان کے تصرفات میں تم کو اس نے اپنا نائب بنایا ہے، یعنی حقیقت میں یہ تمہارے اموال ہے ہی نہیں، اور تم ان میں صرف وکیل اور نائب ہو، اس لیے ان اموال میں سے حقوق اللہ میں صرف کرو، اور اس میں سے خرچ جو تمہیں، یعنی اس میں سے خرچ، اور اس میں خرچ وغیرہ کرو، تمہیں اس قدر آسان ہو جانا چاہیے جتنا آدمی پر غیر کا مال خرچ کرنا آسان ہوتا ہے، جبکہ وہ غیر یعنی اس کو خرچ کرنے کی اجازت دے دے، تو جس طرح غیر کا مال جب وہ خرچ کرنے کی اجازت دے دے وہ آسان ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، تو جس موقع محل میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے ہو کہ یہاں پر خرچ کرنا ضروری ہے تو پھر وہاں پر خرچ کرنا چاہیے اللہ کے حکم میں۔ جعلکم مستخلفین، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے تمہیں ان کا خلیفہ اور نائب بنا دیا جو تم میں سے پہلے گزرے، یعنی تم ان کے وارث بن گئے، اسی طرح یہ مال تم میں سے پہلے منتقل ہو کر بعد والوں کو پہنچ جائے گا، بس ان کے حالات سے عبرت حاصل کر کے اس میں بخلا نہ کرو، یعنی جو لوگ پہلے تھے ان کو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا نائب بنا، ان کو یہ مال دیے تھے، اگر ان میں سے اگر انہوں نے خرچ کر دیا تو اللہ کے راستے میں تو ان کے لیے تو نہیں کیا، اگر انہوں نے خرچ نہیں کیا بخل کیا ہے تو یہ ان کے لیے وبال جان ہے، تو اسی طرح آج بھی تم کو اللہ تعالیٰ نے اس مال کا خلیفہ بنایا ہے، تو لہٰذا اس کو خرچ کرو، پھر جب پچھلے والے لوگ آئیں گے تو وہ بھی خرچ کریں گے۔ فالذین آمنوا، یعنی فالذین آمنوا منکم، فالذین آمنوا منکم، بس وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر، منکم وانفقوا لهم اجر کبھی تم میں سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے ان کو بڑا ثواب اور اجر ملے گا، تو کیوں ایمان نہیں لاتے؟ وما لکم لا تؤمنون باللہ، وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہارے لیے کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے؟ یہ دیکھو ما لکم، یہ ما لکم میں جو معنی فعل ہے اس سے حال ہے، جو فعل کا جو معنی بن رہا ہے اس سے یہ ترکیب میں حال ہے، جیسے کہ تم کہتے ہو ما لک قائما، معنی یہ تم کھڑے ہو کیا کرتے ہو، یعنی مطلب یہ ہوا کہ تم کیوں ہو کر اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ وہ رسول یدعوکم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے ہیں، تو یہاں پر یہ وہ بھی حالیہ، وہ رسول یہ ترکیب میں وہ حالیہ ہے، اور یہ جملہ حالیہ ہے، یہ دونوں حال متداخل، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان کو چھوڑنے میں تمہیں تو یعنی چھوڑنے میں تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کو بلا رہے ہیں لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور خوب یعنی خود اللہ تعالیٰ نے تم سے پکا عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا اپنے اس قول سے الست بربکم، یا اس سبب کے کہ اس نے تمہیں یعنی عقول عنایت فرمائے اور دلائل پر غور اور فکر کی قوت عنایت فرمائی، بس جب تمہارے پاس عقول کی رہنمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تنبیہ آ چکی تو تم کیوں ایمان قبول نہیں کرتے؟ ان کن تم مؤمنین، اگر تم کو ایمان لانا ہو یعنی کسی موجب کے سبب سے، تو یہ موجب موجود ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی موجب ایمان نہیں ہو سکتا۔ هو الذی ينزل علی عبدی، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ وہ اپنے بندے پر کھلی ہوئی آیاتیں اتارتا ہے، عبد سے یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد آیات بین یعنی قرآن مجید، یخرجکم تاکہ وہ تم کو نکالے، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے ذریعہ من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے روشنی کی طرف، یعنی ظلمات کفر سے نور ایمان کی جانب، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑا شفیق ہے، مہربان ہے، انتہائی رفت اور رحمت والے تم پر ہے۔ دیکھو جو درس آج ہم نے پڑھا ہے اس میں تین باتیں ہمارے سامنے آئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو یہ ہے مستخلفین فیہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری یعنی سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی مومنین کی جان اور اموال ان کے اپنے نہیں ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ ان کے پاس ہے، اس اعتبار سے ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یعنی مومنین کی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، اب جب مومنین کے پاس جو مال ہے اور جو چیزیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی یہ نائب ہے اور خلیفہ ہے، اور وہ مکلف ہے حسب حکم خرچ کرنے کا، اس بات پر کہ وہ اس کو حسب معمول اس کو خرچ کرتے رہیں، جیسے کہ ایک شخص کہ یعنی ایک کارخانے میں ایک شخص کسی چیز کا یعنی مینیجر ہو،
یعنی مالک کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی دکان میں ایک شخص کا دکان ہے، اس میں کسی کو اس نے نوکر رکھ دیا، تو وہ اس نوکر یعنی اس مالک کا نمائندہ ہوتا ہے اور مالک کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جعلکم مستخلفین فی، کا یہی مطلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو جس مال میں اپنا نائب بنائے اس کو جہاد میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں تم اس کو خرچ کرتے رہو۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات وقد اخذکم میثاقا، وقد اخذکم میثاقا، کہ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی ذریت کی، یعنی ان کی ذریت ان کے پس سے نکالی، پھر ان کو اپنی پہچان کرے اور پوچھا کیا میں تمہیں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے یعنی یک زبان ہو کر سب نے جواب دے کیوں نہیں، یعنی اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے بیک زبان یعنی انت ربنا، بھلا انت ربنا، کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، بلکہ اور تو کوئی رب نہیں، آپ ہی ہمارا پروردگار ہے۔ تو یہ عہد اور پیمان انسانوں کی فطرت میں داخل ہے، چنانچہ جب وقت اللہ یعنی جب یہ دنیا میں آئے تو یہ اپنے اس وعدے کو بول گیا، تو پھر اللہ رب العزت نے وعدے کی یاد دہانی کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے شروع فرمایا، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو یہ چیز یاد دلائے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، جو ویژن تھا ان کا، وہ ان کو جو ہے نا وہ ان کو سامنے رکھے اور ان کو یاد دلائے، تاکہ جو ہے نا وہ اپنی بات سے پیچھے نہ مڑے اور اللہ تعالیٰ کے جو بات ہے اس پر وہ چلتے رہے۔ تو یہاں سے دیکھو وقد اخذکم میثاق، وقد اخذ میثاق، وقد اخذ میثاقکم میں اسی کا ذکر مذکور ہے۔ دوسری بات یہ ہے هو الذي ينزل على عبد آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے کا ثواب یعنی موقع محل کے اعتبار سے کچھ کا کبھی کم ہوتا ہے کبھی بڑھتا ہے، بوقت حاجت خرچ کرنے کی اہمیت زیادہ ہے، یعنی کبھی مثلا ایک پودا ہے، اب اس پودے کی جو نا جب شروع میں آپ نے جیسے نونہال ہے نیا پودا ہے آپ کو لگا دی، تو اس وقت اس کو پانی کی حاجت زیادہ ہوتی ہے، تو ضروری ہے کہ اس وقت اس میں پانی ڈالا جائے اور اس کو پانی دیا جائے، لیکن جب وہ بڑا ہو گیا اور وہ پل دینے لگا تو اس وقت اس کو پانی کی حاجت تو نہیں، اس وقت اگر اس کو آپ پانی ڈالیں گے تو اتنی زیادہ ضرورت اور محتاجگی نہیں۔ تو اسی طرح موقع محل کے اعتبار سے مال خرچ کرنا اور اس میں ثواب وغیرہ بڑھتا ہے اور کرتا ہے۔ جب دیکھو کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، یہ فتح مکہ سے پہلے ابیاری کی ضرورت تھی، تو بعد میں اس کی ضرورت تو نہیں رہی، تو اس لیے فتح مکہ سے پہلے جن حضرات نے جہاد کیا اور اس کے لیے مال خرچ کیا تو ان کا اجر و ثواب بڑھ گیا، بعد والوں کے یعنی بعد والوں کے ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، بعد والے جو جتنا بھی خرچ کرے وہ فتح مکہ کے دن، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ وما لکم لا تنفقون فی سبیل اللہ، یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں کیوں خرچ نہیں کرتے، تمہیں کیا ہو چکا ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔